ڈاکٹر کرنل سرفراز سیفی صاحب کو اور ان کے صاحبزادگان ڈاکٹر محمد معظم سرفراز سیفی اور ڈاکٹر محمد عمر سرفراز سیفی، ان دونوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاء اللہ یہ ادارہ ایک ماڈل ادارہ ہے جسے ہم پوری دنیا میں ایک ماڈل ادارے کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ عام طور پر جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو وہ معاشقے وغیرہ کے چکر ہوتے ہیں، کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، وہ غیر مسلم ہے، اس نے اسے کلمہ پڑھوا لیا یا اس کے برعکس ہو گیا۔ میں لیسٹر انگلینڈ میں ایک اسلامک مشن ہے، وہاں نو مسلموں کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا سچ سچ بتاؤ، یہ جو کنورٹیز ہیں یعنی جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، ان میں موٹیویٹڈ کتنے ہیں؟ یعنی جو اسلام کو جان کر سمجھ کر حق مان کر دل سے قبول کیا ہے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ میرا تجربہ تو یہ ہے، تو انہوں نے تسلیم کیا کہ ان کی تعداد جو ہے 5-10% سے زائد نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی کرامت یہ ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں تو انہوں نے اسلام کو جانا، اسلام کو پہچانا، اسلام کو سمجھا اور پھر اسلام کو قبول کیا۔ سو یہ کرامت ہے، اور یہ جتنے 15 لوگ آئے یہ 15 کرامتیں ہیں، اور اگر وہاں اس سے زیادہ ہیں تو یہ سب کرامتیں ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اور میں نے چونکہ میں ایک مرتبہ یورپین یونین کے دورے پر گیا اور کوپن ہیگن گیا، تو وہاں مفتی طارق امین صاحب کا ادارہ دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہاں جو طلباء ہیں وہ پڑھے لکھے ہیں، آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں، ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، لکھے پڑھے ہیں۔ آپ نے بھی سنا کہ فلاں ڈاکٹر ہے، سائیکارٹسٹ ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے۔ تو یہ ایسے ویسے نہیں ہے، یہ تو اس ملک کی بدقسمتی ہے کہ یہاں کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے، وہ ملک جو اس نعرے پر بنا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہاں کا مین اسٹریم میڈیا کی ہیڈ لائن کیا ہوتی ہے کہ ہندوستان کی فلاں اداکارہ کا وزن بڑھ گیا ہے، فلاں کا گھٹ گیا ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کی سالگرہ ہے۔ کیا یہ ملک اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ کام انڈیا میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا یہ قوم اٹھ کر ان سے پوچھ نہیں سکتی؟ یہ آج یہاں ان کو ہونا چاہیے تھا، اور یہ ہیڈ لائن ہونی چاہیے تھی کہ یہ جدید پڑھے لکھے لوگ یورپین اوریجن کے، ڈینش ہیں یا اسپینش ہیں یا جرمن ہیں یا برٹش ہیں یا البانین ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا ہے، قبول کیا ہے اور پھر اسلام کو پڑھا ہے۔ تو یہ ان کو دکھانا چاہیے، لیکن ان کے اندر کوئی دین کے لیے گنجائش ہو تو یہ دکھائیں۔ اس لیے ایک چینل کی بھی ایسی ضرورت ہے کہ جس میں یہ ساری چیزیں آئیں۔ کیونکہ میں صبح آ رہا تھا تو ایک صاحب نے کہا جی یہ جو آپ کے علماء ہیں، مدارس کے طلباء ہیں، ان کو کوئی اور چیزیں بھی آپ سکھا دیا کریں۔ میں نے کہا یہ علماء کے بارے میں آپ کو بڑی پریشانی ہے، اور یہ نہیں بتاتے کہ یہ ڈاکٹر جو پڑھتے ہیں ان کو پلمبرنگ بھی سکھا دیا کرو، انجینئر کو نائی کا کام سکھا دیا کرو، فلاں کو فلاں سکھا دیا کرو۔ یعنی یہ تمہاری عقل ساری جو ہے ان مدارس کے لیے پریشان ہے۔ میں نے کہا تو میں نے کہا کہ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آج کہ اخبار میں اشتہار چھاپو، ایک چارٹرڈ اکاؤنٹ چاہیے، ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ چاہیے، ایک انجینئر چاہیے، اکاؤنٹنٹ چاہیے، ایک شیخ الحدیث چاہیے، اور پھر دیکھ لیں گے کہ ڈاکٹروں کے اشتہار کی لائن لگی ہوئی ہے شیخ الحدیث کی،
میں نے کہا شیخ الحدیث ایک بھی نہیں آئے گا آپ کے پاس. لیکن کسی چیز کو جانے بغیر آپ گھر بیٹھے رائے قائم کرتا. میں نے کہا ہمیں تو اور ضرورت ہے. میں نے کہا میں تو جہاں جا رہا ہوں تو وہاں ان کا پورے یورپ میں چین ہے, تو ان کو تو اور مین پاور کی ضرورت ہے کہ جہاں ان کو 10 کنورٹیز نو مسلم ملیں وہاں یہ ادارہ قائم کریں اور وہاں پر ان کو تعلیم کے لیے ٹریننگ کے لیے بندہ وہاں مقرر کریں. تو میں نے کہا آپ مدارس کے بارے میں پریشان نہ ہوں, لیکن ان مدارس کے بارے میں اہل مغرب اور ہمارے ہاں جو مغرب کے غلام ہیں وہ پریشان کیوں ہیں؟ ابھی جو مجلس اتحاد امت پاکستان کا ڈکلیریشن جاری کیا, میں نے اس کا جو ڈکلیریشن پڑھا اور جس میں فتویٰ بھی شامل ہے, یہ مکہ مکرمہ میں ہو سکتا ہے؟ بولو. مدینہ منورہ میں ہو سکتا ہے؟ بیت اللہ کے ممبر سے ہو سکتا ہے؟ حرم رسول کے ممبر سے ہو سکتا ہے؟ ازہر سے ہو سکتا ہے؟ دمشق سے ہو سکتا ہے؟ بغداد سے ہو سکتا ہے؟ قاہرہ سے ہو سکتا ہے؟ انقرہ سے ہو سکتا ہے؟ یہ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے کہ یہ مدارس آزاد ہے, ممبر رسول آزاد ہے, مصلی رسول آزاد ہے, اور مسند تدریس آزاد ہے. یہاں دین ریاست کی غلامی میں نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بھئی ہم جو لڑ رہے ہیں تو ہماری کوئی جاگیر کسی نے چھینی ہوئی ہے. ہمارے پاس یہ امانت ہے ہمارے اکابر کی, حریت دین, حریت مذہب, اور اس کی حفاظت کرنا ہماری دینی اور ملی ذمہ داری ہے. اور جب تک دم میں دم ہے اور جان میں جان ہے انشاءاللہ تعالی میدان میں کھڑے رہیں گے. تو اس لیے ان مدارس کو آپ معمولی چیز نہ سمجھیں, یہ اصل میں مراکز ہیں اسلام کے. اچھا ان کو نہ ہمارے 8 لاکھ فوج ہے ہماری, ان سے بھی پریشان نہیں ہیں, نہ ہمارے کوئی ٹینکوں سے, نہ راکٹوں سے, نہ جہازوں سے. پریشان ہیں تو ان مدرسوں سے. ارے بھائی یہاں کوئی توپیں چلائی جاتی ہیں. تو اس لیے آپ سمجھیں کہ ایشو کیا ہے, جڑ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. یہ ہمارے علماء کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور خواص کو اور عوام کو بھی معلوم ہونا چاہیے, ہمارے ان بزرگوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے. یہ ہمارا مشن ہے جس کے لیے ہم میدان عمل میں کھڑے ہیں اور قائم ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک چینل پر گیا تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے نا علماء کے بارے میں, طلباء, اور جی مدرسوں میں تو ایک اینکر کہنے لگا کہ بیچارے مجبور لوگ آتے ہیں جن کو کھانے کو نہیں ملتا, جن کو پہننے کو نہیں ملتا. تو میں نے کہا اس وقت 50 چینل ہیں, اگر ایک چینل میں 8 اینکر ہیں تو 400 اینکر ہیں. میں آن ایئر 400 اینکر کو چیلنج کرتا ہوں کہ میرے کلوز خاندان میں جتنے ڈاکٹر, انجینئرز, پروفیسرز, ہائیلی کوالیفائیڈ, سی ایس ایس, حلتا کے سروسز میں نے کہا کوئی لے آیا اپنی فیملی کو سامنے, اور میرا چیلنج یہ قائم ہے. میں نے کہا لے آئے کوئی ڈاکٹر کرنل سرفراز کی فیملی میدان میں اس طرح. ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر محمد معظم سیفی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں انہوں نے انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اور میں نے جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر لکھے 3-4 کالم تو میں نے پھر ان سے مدد لی. میں ان سے رابطے میں رہتا ہوں, آج بھی میں نے کوشچن کی ڈیوٹی لگائی ہے. تو اس لیے ہمیں ان اداروں پر ناز ہے, یہ ہمارا تفاخر ہیں, اور جن کو آپ نے نشان افتخار دیا قبلہ وہ بہت اچھا کیا, وہ اس سے بڑے کے اہل تھے. اس فقیر کے لیے تو کوئی نشان انکسار آپ
بنا دیتے تو اچھا ہوتا، لیکن یہ باقی جو کچھ آپ نے دیا